امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان، کہا اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آہنی ہے، ایران اور اس کے اعلی کاروں کے خطرات کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے امریکہ ایران سے تنازع نہیں چاہتا لیکن اسرائیل کے دفاع کی خاطر کسی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کر دی، کہا ایرانی حملے سے کشیدگی میں اضافہ اور خطہ غیر مستحکم ہونے کا اندیشہ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر وہ صدر ایران نے اسرائیل کو کونسلیٹ پر حملے کا جواب دے دیا، ایران کا اسرائیل پر 5 گھنٹے طویل 300 ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ، اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، پناہ گاہیں کھول دی گئیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے ایک فوجی اڈے کو نقصان پہنچا، 10 سال کی اسرائیلی لڑکی زخمی ہوئی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے 185 ڈرونز، 110 میزائل اور 36 کروز میزائل داغے، عراق، یمن اور شام سے بھی کچھ میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ امریکی فورسز نے 70 سے زائد ڈرونز اور 3 بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جا پہنچا، اسرائیلی درخواست پر آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل پر حملہ جوابی کارروائی اور UN چارٹر کے تحت ہے، معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔ اگر اسرائیلی حکومت نے ایک اور غلطی کی تو رد عمل کافی زیادہ سخت ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفارتی مشن کا 2 ٹوک پیغام، امریکہ کو بدمعاش اسرائیلی حکومت کے تنازع سے دور رہنے کی تنبیہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صہیونی حکومت کی بار بار جارحیت اور مشیروں کی شہادت پر جوابی کارروائی کی گئی، ضرورت پڑنے پر ایران مزید دفاعی اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ ہوتے تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا بائیڈن کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ امریکی قوم بھگت رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا دنیا مزید جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، فریقین کسی کارروائی سے گریز اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں، سعودی عرب کی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صورتحال مزید خراب ہوئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ چین نے رد عمل میں کہا موجودہ صورتحال کی وجہ غزہ تنازع ہے، سلامتی کونسل کی سیز فائر کے لیے قرارداد پر فوری عمل کیا جائے۔ ایرانی حملے کے بعد تہران سمیت کئی شہروں میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے، ایرانی پرچم اٹھائے نوجوانوں کا سڑکوں پر گشت، فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی رات گئے ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی پہنچ گئے۔ ایران، اسرائیل، اردن، عراق اور لبنان کی فضائی حدود جزوی طور پر بند، کئی بین الاقوامی پروازیں منسوخ، کئی کے روٹس تبدیل کیے گئے۔ کراچی آنے والی ترک ایئر لائن کی پرواز TK 708 ایران کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث واپس استنبول چلی گئی۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد پاکستان نے مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، کہتے ہیں غزہ پر حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام کسی بھی ممکنہ حملے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، نصیرات کیمپ پر بمباری سے مزید 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش گوادر، جیونی، چاغی، مستونگ میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، مستونگ میں ژالہ باری سے فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ روز بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 25 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارش برسانے والے سسٹم کی کراچی میں انٹری، صدر، ناظم آباد، سائٹ ایریا، ماڑی پور، گلشن معمار، صفورہ، ملی سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں آج غیر معمولی بارش کا امکان نہیں۔ دوسرے سپیل کے زیر اثر کراچی میں 18 اور 19 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو سکتی ہے۔ دوسرے سسٹم کے تحت ہوائیں بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے کراچی میں داخل ہوں گی۔
گڑھی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے مرکزی جلسے کی تیاری، جیالے پنڈال پہنچنے لگے۔ بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ماہ رمضان کے باعث 4 کے بجائے 14 اپریل کو برسی منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا، آج کا اجتماع جلسہ نہیں، عوام کے اصولوں کی پیروی کا اعادہ کرنا ہے، قانونی فیصلے کے ساتھ انصاف کے لیے قائد عوام کی جدوجہد کی اخلاقی توثیق ہے۔ حکومت جو ہے فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں۔ داؤد شاہ صاحب ہمارے موجودہ ینگ صوبہ بلوچستان کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر، اور بہت سخت حالات میں انہوں نے اس وقت باغ ڈور پارٹی کی سنبھالی ہے۔ حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریک شروع کی ہے، ملک بھر میں جلسے کریں گے۔ ججز پر دباؤ ڈال کر غلط فیصلے لینے کی مذمت کرتے ہیں۔ شریف خان کو پی ٹی آئی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عرب صنعت زراعت میں سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، تقریر کا آغاز اور اختتام عربی زبان میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعودی عرب ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ سعودی ولی عہد نے ہمارے وفد کی جس طرح پذیرائی کی، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارے دل کے بہت قریب ہے، پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آئندہ ماہ ریکارڈک میں سعودی عرب کی $1 ارب کی سرمایہ کاری متوقع۔ سعودی سرمایہ کاری کے لیے SIFC رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ FBR کی لاہور میں ٹیکس چوروں اور نادہندگان کے خلاف ایکشن کی تیاری۔ ذرائع کا کہنا ہے چند روز تک تاجروں و صنعت کاروں کو حتمی نوٹسز مل جائیں گے۔ تاجروں کا رہن سہن اخراجات ان کی ٹیکس ڈیٹا سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایسے تاجروں میں اکبری منڈی، شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ، انارکلی، لبرٹی مال روڈ گلبرگ کے تاجر سر فہرست ہیں۔ پاکستان کو 10 سال کی نیشنل گورنمنٹ چاہیے، جس میں PTI بھی گورنمنٹ میں ہو، فوج بھی 2 منسٹر بٹھائے اندر، ایک 5-6 ایجنڈا پروگرام رکھ کر اس کو عمل درآمد کریں کہ کسی ایک آدمی پہ نہ بلیم آئے، نہ کوئی ایک آدمی کریڈٹ لے۔ شبر زیدی نے کہا ہے، پاکستان کو 10 سال کی قومی حکومت چاہیے۔ سابق چیئرمین FBR کا کہنا ہے، قومی حکومت میں 5 سے 6 پروگراموں پر عمل درآمد کیا جائے، ملک کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر آگے چلایا جائے۔ اس وقت ملک نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ چل رہا ہے۔ ان سب کو اب صرف امریکی سفیر ساتھ بٹھا سکتا ہے۔ امریکی بندوبست کے بغیر پاکستان کی بنیادی معاملات طے کیے جاتے ہیں، وہ اپنا شک دور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوشکی میں اغوا کے بعد قتل، 9 افراد کی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا کی گئی، میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی شرکت کی۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا، نوشکی واقعے کے دہشت گردوں کو سزا ضرور ملے گی، ریاست کی رٹ بحال کریں گے، جس نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ان کا تعاقب کریں گے۔ 6 نوجوانوں کے قتل پر منڈی بہاؤدین گاؤں فتح شاہ کی فضا سوگوار۔ لاہور کے علاقے سبزی منڈی گجو متا میں کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد میں قیدیوں کے ہنگامے میں 3 افراد زخمی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے، قیدیوں نے دیگر افراد سے نہ ملنے دینے پر کمبلوں کو آگ لگائی، جیل وارڈ کا یونیفارم پھاڑا، گلا گھونٹنے کی کوشش کی، مقدمہ درج کر دیا گیا۔ بہاول نگر واقعے پر حکومت پنجاب کی قائم کردہ JIT کا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا۔ اسپیشل سیکریٹری داخلہ فضل الرحمان JIT کے کنوینر مقرر، کمشنر بہاولپور نادر چٹھا، DIG اسپیشل برانچ فیصل راجہ JIT ممبر مقرر۔ ISI اور آبی کا ایک نمائندہ بھی JIT کا رکن ہوگا۔ پنجاب پولیس نے سرگودھا اور خانیوال کے 3 شہریوں کو اغوا کیے جانے سے بچا لیا۔
سرگودھا کے شہری انصر مرتضیٰ کو مزدوری، خانیوال کے شان احمد کو دعوت کا جھانسا دے کر پراپت کیا گیا تھا۔ شہریوں کو سندھ پنجاب بارڈر پر چیک پوسٹ سے ریسکیو کیا گیا۔ ایبٹ آباد کے علاقے کھن ہرنو میں باراتیوں کی جیپ کھائی میں گر گئی، حادثے میں 2 بچے جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی عید کے روز ڈکیتی مزاحمت پر قتل، شہری کے گھر آمد، مقتول تراب زیدی کے والد سے گلے ملتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، بچوں کی کفالت، تعلیمی اخراجات اور گھر کا کرایہ ادا کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا پاکستان اقلیتوں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان مختلف عقائد اور ثقافتوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔